بشر کامل۔ آج کرۂ ارض پر ہر طرف انسان کی آزادی کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ گزشتہ 15 صدیوں میں دنیا بہت زیادہ تبدیلیوں اور انقلابات سے گزری ہے۔ کیا ان انقلابات سے حضرت انسان حقیقی معنوں میں آزاد ہوا ہے؟ کیا انسانوں میں طبقاتی تضاد دور ہوا ہے؟ کیا دنیا کے کسی خطے میں انسان برابری کی سطح پر آئے ہیں؟ روس کا سوشل کانٹریکٹ، انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، واس کیپٹل، روسی انقلاب، چینی انقلاب، برطانوی انقلاب، دو عالمی جنگیں، اقوام متحدہ کی تشکیل، ساری دنیا ہر جگہ نام نہاد انقلابوں سے گزری۔ لیکن کیا ان تمام انقلابات اور تبدیلیوں کے نتیجے میں انسان حقیقی معنوں میں آزاد ہوا؟ گوروں نے سیاہ فاموں کو برابری کا مقام دیا؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہندوستانی حکومت نے نچلی ذات کے ہندوؤں کو برابری کا مقام دیا؟ صدیوں سے رائج انسان کش نظام تبدیل ہوا؟ کیا طاقتور اور کمزور کے درمیان فاصلے ختم ہوئے؟ تو یقیناً جواب آئے گا نہیں۔ دنیا بھر میں جمہوریت کا مصنوعی ڈنکا بجایا جا رہا ہے کہ عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ تو کیا حقیقت میں حقیقی معنوں میں ایسی حکومت کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہودی لابی مغربی ممالک میں اپنا خفیہ اثر و رسوخ نہیں رکھتی؟ کیا امریکہ دوسرے ملکوں سے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرواتا؟ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی اشرافیہ صاحب اقتدار ہے اور کروڑوں انسان ان کے غلام۔ آج اگر مغربی ممالک آزادی کا ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں تو سچ تو یہی ہے کہ آزادی اس حد تک ضرور ہے۔ انسان کو ہوس کے لیے اخلاقی ضابطے سے آزادی مل گئی ہے۔ اس کی خواہشات کا بے راست گھوڑا برق رفتاری سے دوڑے چلے جا رہا ہے۔ امریکہ بہادر اور اس کے اتحادی ملکوں کو ہر جگہ اپنی منمانی کرنے کی پوری آزادی ہے۔ وہ جس بے دردی سے عالمی امن کو درہم برہم کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ طاقتور ملکوں کو کمزور ملکوں کی آزادی سلب کرنے کی پوری اجازت ہے۔ آج بھی طاقتور ملک اپنی مرضی کے فیصلے طاقت یا خفیہ معاہدوں سے کمزور ملک میں کرتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی قانون جرم دیکھ کر نہیں، مجرم دیکھ کر حرکت میں آتا ہے۔ دنیا نام نہاد کئی مصنوعی انقلابوں سے گزر چکی ہے، لیکن ہمیں حقیقی انقلاب اور انسان کی آزادی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ یورپ جتنا بھی جانبداری سے کام لے، لیکن اسے یہ ماننا ہی ہوگا کہ حقیقی انقلاب وہی تھا جو انسان کامل کے ہاتھوں 14 صدیاں پہلے برپا ہوا تھا۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے لفظ و معنی کے درمیان فاصلے مٹ گئے۔ تمام انسانوں کو ہم رنگ کر دیا گیا، حقیقی مساوات سے روشناس کرایا گیا۔ بندہ و آقا کا خاتمہ اہم آزادی تھی، صرف ایک خدا کی عبادت۔ انسان کامل نے جس خدائے بزرگ و برتر کا تعارف کروایا وہ زبان و بیان سے پاک ہے، مگر وہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ وہ کسی بیان کی احتیاج نہیں رکھتا۔ وہ چینی درسی زبان کی مناجات بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح اہل عرب کی۔ وہ ایشیا و افریقہ والوں کی بھی سنتا ہے۔ وہ غزالی اور رازی کے عالمانہ نقاط بھی جانتا ہے، اور کسی گونگے بہرے کے دل و دماغ اور روح کے غلافوں میں لپٹی ہوئی معصوم خواہش بھی۔ وہ تو پودوں، درختوں، جانوروں، پرندوں اور آبی جانوروں کی باتیں بھی خوب سمجھتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی زبان کے اعتبار سے تقسیم کو پسند نہیں کرتا۔ وہ رب کعبہ نسل اور ذات پات سے آزاد اور پاک ہے۔ اس کے سامنے قریشی و ہاشمی اعلیٰ نسل سے لے کر گنگو و تیلی تک سب برابر ہیں۔ اس کے نزدیک شکل و صورت اور عہدے نہیں، بلکہ تقویٰ کا معیار ہی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے سامنے نسلی درجہ بندی کوئی مقام نہیں رکھتی۔ وہ خدا جو اول و آخر، ظاہر و باطن، حی و قیوم، ذوالجلال والاکرام، جبار و قہار، رحیم و کریم اور رحمان ہے۔ وہ زبان و مکان سے پاک ہے۔ وہ کسی اعلیٰ مخصوص جگہ پر نہیں رہتا۔ وہ عرش پر ہی نہیں بلکہ کمزور، مظلوم، غریب کے دل گداز میں بھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ قدسی ملائکہ کی پاکیزہ محفل میں ہی رہے، وہ تو کسی یتیم کے شکستہ دل میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ آسمانی بلندیوں سے بھی اوپر رنگ و نور کے سمندر میں رہے، وہ تو کچی بستیوں، بے نوا غریبوں، مسکینوں کی پستیوں میں بھی خوش رہتا ہے۔ جس طرح وہ طبقوں میں تقسیم یا رہنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنی مخلوق کو وطن کی بنا پر، زبان، رنگ و نسل کی بنا پر ایک دوسرے کا دشمن بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ رب کعبہ کے پیغام کو محبوب خدا نے خوب اچھے طریقے سے پھیلایا۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کے رنگ کو بھی زبان، نسل اور وطن سے پاک رکھا۔ 14 صدیاں پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچے دالان میں برپا ہونے والی مجلس اقوام متحدہ کا شاندار عکس پیش کرتی تھی۔ مکے کے مہاجرین،
مدینے کے انصاری، فارس کے سلمان، حبش کے بلال، روم کے صہیب، رئیسوں میں عثمان غنی، غربا میں ابو ہریرہ، اشراف میں عمر و علی اور خانوادہ غلامہ میں سے انس ایک ساتھ اس طرح محبت و پیار میں بیٹھے نظر آتے کہ دیکھنے والا انہیں مختلف رنگوں میں دیکھتا، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامی رسول اور الہی رنگ سب پر اس طرح غالب ہوتا۔ ان کی زبان اور وطنیت مختلف تھی مگر مقصدیت میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ عقیدہ و ایمان ایک تھا، نسل الگ ضرور تھی مگر اصل ایک ہی تھی، یعنی اسلام، خدا اور رسول۔ یہ اعجاز سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا کہ مسلمان کو اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بلال مسجد نبوی کے مؤذن بنے اور صہیب مسجد نبوی کے امام بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیم اور کردار سازی ہی تھی کہ حضرت بلال کی وفات پر خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے تاریخی جملہ بولا جو آپ اکثر بولا کرتے تھے، مات سیدنا، ہمارے سردار انتقال کر گئے ہیں۔ اور غریب پروری کی اعلیٰ مثال دیکھیں، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کی کسی بات پر حضرت سلمان فارسی رنجیدہ ہو گئے تو یار غار جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور فرمایا، سلمان جس سے ناراض ہو جائے تو خدائے رحمان اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ مان، شان اور عزت و توقیر، یہ منصب خاک نشینوں، سوختہ بختوں، حبشیوں، غلاموں کو کس کے طفیل نصیب ہوا؟ اس آمنہ کے لال در یتیم کے صدقے جس نے ہر یتیم کو در یتیم بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فیض تھا کہ گدائے راہ کسی کیسر و کسرہ کو نگاہ میں نہیں لاتے۔ صدیوں سے غلامی کے چنگل میں پھنسے غلام بھی سیم و زر کے دام میں بھی پھنسنے کو تیار نہیں تھے۔ افتادگان خاک اتنے بے باک ہو گئے کہ غلامی کے سارے پردے چاک کر دیے۔ خاک نشین اتنے جری اور نڈر بن گئے کہ بادشاہوں کا ہر خوف دل و دماغ سے نکال دیا۔ آج بھی دنیا بھر میں کالی رنگت کو باعث عزت نہیں سمجھا جاتا، آج بھی کالی رنگت کی تحقیر کی جاتی ہے، آج بھی محروم اور پسماندہ رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ ظالمانہ رویہ دیکھ کر مجھے 1991 میں ہیلی فیکس برطانیہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاندار جلوس میں سیاہ فام حبشی کی وہ شاندار نعت یاد آ گئی جس نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک آزاد نظم جس میں ذوق و وجدان کی پوری دنیا آباد تھی۔ اس نظم کا مفہوم ایسے تھا، زمین و آسمان کے خالق نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا مقدر بھی لکھ دیا۔ دولت مند کو آسودگی ملی اور غریب کو فاقہ مستی۔ ایک میں تھا کہ رب نے مجھے کالی رنگت دی اور پھر دنیا کے کسی خطے نے مجھے قبول نہ کیا۔ گورے نے مجھے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں اور حکارت سے کہا، تم کالے ہو، تم صدیوں سے غلام ابن غلام ہو، میری غلامی کرو، میرے مویشی چراؤ، میری زمینوں پر ہل چلاؤ کہ تم محکوم اور غلام ہو۔ اور پھر میں نسل در نسل پستا رہا۔ پھر قدرت کو رحم آیا، عرب کی صحرا سے، خطۂ بے آب و گیا سے، وہاں سے ایک پیکر رحمت اٹھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنی طرف بلایا کہ آ، میں تمہاری زنجیریں توڑنے والا ہوں، تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد کسی گورے کو تم پر کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ وہ کون تھا جس نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال حبشی کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔